السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے اس چینل کی دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ ویڈیو جو میں شروع کرنے والا ہوں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرنے والا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ان سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی یا ادریس علیہ السلام کی امت تھی یا شعیب علیہ السلام کی امت تھی یا نوح علیہ السلام کی امت تھی، ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ مسلمانوں کی 1450 سالہ تاریخ، یعنی 1450 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے۔ پڑھ لیں، مسلمان جب بھی پسپا ہوئے یا دوسری قوموں سے مار کھائی، اس کی سب سے بڑی وجہ مال کی محبت تھی۔ دیکھیں، یہ جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے فتنہ کے نام سے، جس کے تشریح اور جس کے معنی ہوتے ہیں فتنہ، یہ کوئی نیگیٹو میننگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کا مطلب یہ ہے آزمائش، اور آزمائش اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو دے کر آزمایا جائے۔ اب مال یا پیسہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر آزماتا ہے۔ تو کسی کے پاس اگر مال ہے تو اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور وہ ضرورت سے زیادہ جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو پھر یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر نہیں، اس کو حد سے زیادہ جمع کرتا ہے اور جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور بخل سے اور کنجوسی سے کام لیتا ہے اور پیسہ کماتے وقت حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، تو اس سے بڑی برائی کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس پیسے کی تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں۔ ایک زمانے میں انسان جو ہے وہ بارٹر سسٹم کے ذریعے تجارت کرتا تھا یا بزنس کرتا تھا۔ اب بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بارٹر سسٹم یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے چاول کے کھیت ہیں اور دوسرے آدمی کے گندم کے کھیت ہیں، تیسرے آدمی کے کپاس کے کھیت ہیں، چوتھے آدمی کے پاس مال مویشی وغیرہ ہیں جیسے گائے، بکرے، بھیڑیں وغیرہ۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک بوری چاول دے کے اس کے بدلے میں ایک بوری لے لیتا تھا، بیچ میں پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا، یا پھر تھوڑی کپاس دے کر اور اس کے بدلے تھوڑا ایک آدھ گائے وغیرہ جو گوشت وغیرہ کے لیے کام آتی ہے یا اس کا دودھ وغیرہ نکال کے پینے کے دوسرے جو مشروبات بنتے ہیں اس کے لیے لے لیتا تھا۔ پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بہرحال پھر ایسا ہوا کہ انسان نے ترقی کی، منزلیں طے کی، منازل طے کرتا گیا وہ، اور ایسی چیز کی ضرورت پڑی جو ہر چیز کا متبادل ہو، یعنی جس کو متبادل سے مراد جسے کسی بھی چیز سے تبدیل کیا جا سکتا ہو، ایسی چیز جس کے بدلے وہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں خرید سکتا ہو۔ کیونکہ انسان میں اتنی عقل آ چکی تھی کہ وہ اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی تجارت کرنے لگا تھا، بزنس کرنے لگا تھا۔ تو دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی تھی رومن امپائر۔ رومن امپائر وہ حکومت تھی جس کا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کلمہ اگر آپ لوگ پڑھ لو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیسر اور کسرا کے جو خزانے ہیں وہ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اس میں سے جو کیسر تھا وہ یہ رومن امپائر تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اس ملک کا نام ہے آج کے دور میں اٹلی، اور اس کا کیپٹل ہے روم۔ اور روم جو ہے وہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، پوری سورہ روم ہے۔ پورے سورہ روم کی اگر آپ تفسیر اور ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے سکے ایجاد کیے۔ سونے کا سکہ دینار اور چاندی کا سکہ درہم کہلانے لگا، اور سونے اور چاندی کا بطور سکہ اس لیے چنا گیا، ایک تو یہ ہلکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا بڑا آسان ہوتا ہے، دوسرے یہ دونوں دھاتیں لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتی، اور ان کو کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، چاہے وہ زیورات ہوں، برتن ہوں، اور دیکھنے میں یہ دھاتیں جو ہے بڑی دلکش اور دیدہ زیب ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انسان اور زیادہ سویلائزڈ ہوا، اور دنیا مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہر ملک کی نے اپنی اپنی سرحدیں بنا لی، یعنی بارڈرز بنا لیے۔
اور دوسری چیز یہ کہ پہلے لوگوں کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ صرف اور صرف زراعت پہ ہوتا تھا. زراعت سے مراد کھیتی باڑی یا کان کنی پہاڑوں وغیرہ سے مطلب سونے کی چیزیں نکالنا یا ہیرے موتی نکالنا یا سمندر سے مچھلیاں پکڑنا یا مال مویشی پالنا، ان کی کھالوں سے کپڑے بنانا یا کپاس کے ذریعے کپڑے وغیرہ بنانا. تو یہ سارا معاملہ ایگریکلچر سے ہوتا تھا، زراعت سے ہوتا تھا، فرٹیلائزیشن سے ہوتا تھا. لیکن پھر انسان نے ایک نیا موڑ لیا جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن، یعنی صنعتی انقلاب. یعنی صنعتی انقلاب برپا ہوا جس کے تحت بجلی، گیس، پیٹرول، پہیہ، یہ سب چیزیں ایجاد ہوئیں. تو جن ملکوں کے سائنسدانوں نے یہ چیزیں ایجاد کی، ان ملکوں کے سیاستدان اور معیشت دان یعنی پولیٹیشنز اور اکانومسٹ یا بزنس مین، ان لوگوں نے، سیانے لوگوں نے سوچا کہ اب ہم دوسرے ملکوں پر اپنی اجارہ داری، اپنی برتری کس طرح قائم رکھیں. اچھا، یہ سب چیزیں جن ملکوں میں موجود تھیں تو جو ہے جن ملکوں کے سائنسدانوں نے یہ ان سے ملنے والی چیزیں ایجاد کی تھیں، ان سے چلنے والی چیزیں ایجاد کی تھیں، مثال کے طور پہ کار، ریل، ہوائی جہاز یا کمپیوٹر یا فون یا اور دوسری سائنسی چیزیں، ان کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی جیسے پیٹرول، بجلی، گیس، کوئلہ وغیرہ، یہ ان ممالک کے پاس نہیں تھی جن ممالک کے سائنسدانوں نے ان کو ایجاد کیا تھا. مثال کے طور پہ جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا وہاں امریکن تھا یا وہ جو بھی تھا، رائٹ برادران جو تھے. جس نے ریل ایجاد کی، جس نے کار ایجاد کی، تو پیٹرول وہاں پر نہیں تھا. پیٹرول تو سارا اسلامی ممالک میں ہے، گیس ساری اسلامی ممالک میں ہے. تو پھر ان لوگوں نے، ان کے سیانوں نے، ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کے جو اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اتنا سونا ہم کہاں سے لائیں گے جو ان قدرتی وسائل یعنی گیس، پیٹرول اور کیا نام ہے اپنا بجلی وغیرہ جو ہے، اتنا سونا ہم کہاں سے لائیں گے جو ان قدرتی وسائل کے ذریعے ہم ان کو دے سکیں اور ان سے یہ چیزیں خرید سکیں. پھر انہوں نے دوسرے ممالک کے وسائل یعنی نیچرل ریسورسز پر قبضہ جمانے کے لیے کاغذ کا نوٹ ایجاد کیا. اب یہ کاغذ کا نوٹ، اس کے شکنجے میں ہم کس بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہم لوگوں کو انالیسس کرنا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ڈالر کا توتی جو ہے وہ بولتا ہے، پوری دنیا میں ڈالر چلتا ہے. تو یہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح چلے گا اور کس طرح ہم ڈالر کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ناظرین یہ چیز ہم واضح کریں گے انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں. ابھی میں نے آپ کو پیسے کے بارے میں بتایا کہ پیسہ کس طرح وجود میں آیا اور کس طرح یہ ہر چیز ہر انسان کی ضرورت بن گیا، اور اس وقت ڈالرز ہمارے لیے اتنے ضروری کیوں ہے، زر مبادلہ یا فورن ایکسچینج ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے، IMF کیا ہے، کیوں بنا، کب بنا، پاکستان یہاں سے قرضہ لینے کب گیا، اور یہاں سے قرضہ لینے کے بعد پاکستان کا گراف، پاکستان کی کرنسی کس طرح نیچے آنا شروع ہوئی اور ڈی ویلیو ہونا شروع ہوئی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی یا اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.